السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، ایسا ہے کہ الحمدللہ آپ کی عمر 80 سال کے قریب ہے۔ جی 80 سال کے قریب عمر ہو گئی نا آپ کی؟ 70 سے 80 کے قریب ہے، 70 سے اوپر ہے اچھا آپ کی عمر، ایسے ہی ہے؟ جی جی اچھا یہ بتائیں، میں کچھ اپنی اصلاح کے لیے اور اپنے تجربے کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ یعنی الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کی عمر اتنی زیادہ ہے، لیکن بڑی میں یعنی پوچھنا، کیونکہ مجھے پورے ملک سے، پوری دنیا سے فون آتے ہیں، بڑی عمر کے حضرات ماشاءاللہ خوب رابطہ کرتے ہیں، اور ان کے اندر ماشاءاللہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ طلب بعض دفعہ جوانوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے، جی اور میرے خیال میں یعنی آپ بڑی عمر کے حضرات جو ہیں، یہ چونکہ آپ کو بیوی کے ساتھ رہنے کی، آپ کی بیوی پہلے موجود ہے اس وقت؟ نہیں، فوت ہو چکی ہے۔ فوت ہو چکی، کتنا عرصہ ہوا فوت ہوئے؟ 2 سال 2 سال ہو گئے ہیں۔ اچھا اب دیکھو نا، آپ کی عادت تھی بیوی کے ساتھ رہنے کی، جی وہ کتنا عرصہ کی رفاقت رہی بیوی کے ساتھ آپ کی؟ رفاقت نہیں رہی۔ کتنا عرصہ آپ کے نکاح میں رہیں اور آپ کے ساتھ رہیں آپ کی پہلی بیوی؟ رہی 50 سال۔ 50 سال۔ اب 50 سال سے آپ کی عادت تھی ان کے ساتھ رہنے کی، اور وہ آپ کی خدمت کر رہی ہیں، آپ کے کھانے کا، آپ کے آرام کا، آپ کی ہر چیز کا خیال کر رہی ہیں وہ۔ جی جی اب 50 سال سے آپ کی عادت بنی ہوئی ہے اس طرح ایک ساتھی کے ساتھ رہنے کی، جی اب وہ آپ کا ساتھی ہو گیا جدا، جی اب آپ کو تنہائی کی بڑی شدت سے احساس ہو رہا ہوگا۔ میرے خیال میں نوجوانوں کو جنہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ شادی کے ساتھ رہنے میں کیا اللہ پاک نے برکتیں اور خیریں اور رحمتیں رکھی ہیں، اور اللہ پاک نے شادی کو کتنا اچھا بنایا ہے، ہاں جی اور نکاح کی سنت میں اللہ پاک نے کیا کیا دنیا آخرت کے فائدے رکھے ہیں۔ نوجوانوں کو تو پتہ ہی نہیں۔ آپ نے تو 50 سال میں یہ چیز اپنائی اور اس کے برکات اپنی آنکھوں سے دیکھے، ہاں جی اس لیے اب آپ کو جو ہے وہ بے چینی ہوتی ہے، اور آپ مجھے صبح اور شام فون کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ ہاں جی ہاں جی صبح شام آپ کی طرف سے مس کالیں آ رہی ہوتی ہیں اور باقاعدہ فون کر رہے ہوتے ہیں بار بار، اگر فون نہ اٹھاؤں تو آپ بے چین ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں۔ جی جی اب میں کیا کروں ان بیواؤں کا جو آپ جیسے بزرگ جو روزانہ مجھے فون کرتے ہیں، اور ان بہت ساری اچھا بیوائیں ہیں، لیکن آپ کے کچھ آپ کے ساتھ جوڑ بٹھانے کے لیے کچھ تھوڑا سا مثلا آپ کی ڈیمانڈ ہے، مثال کے طور پہ آپ کی کیا کیا ڈیمانڈ ہے بھلا؟ میں کہتا ہوں کہ مطلب جو فارغ ہوں، بچوں کی شادی سے فارغ ہوتی ہے۔ اچھا، اگر بچے اگر اس کے ہوں اور اس کی شادی آپ کے ساتھ مل کے کرنی پڑے تو آپ اس میں شادی میں شمولیت نہیں کر سکتے؟ یا باج ہو۔ بانجھ ہو، اچھا اچھا اچھا، لیکن اگر کوئی بچے ہوں 2-3 اس کے ساتھ تو اس میں کیا ہے؟ نہیں، بچے ہوں لیکن بچوں سے مراد کتنے بچے ہوں؟ مثال کے طور پہ اگر 2-3 بچے ہیں، بیوہ ہے بیچاری، یتیم بچوں کی کفالت کی بڑی فضیلت ہے، جو یتیم بچوں کی کفالت کرے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ہوں گے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیوں کو قریب کر کے بتایا، جیسے یہ 2 انگلیاں قریب قریب ہیں نا، تو یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ ساتھ ہوگا ہمیشہ کے لیے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ بچے ہوں ایک دو کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا چلو ماشاءاللہ، بڑی اچھی بات، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے یتیم بچوں کی کفالت کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہوئے قبول فرما لیا۔ اچھا، ہماری دل سے دعا ہے، ہم نے ایک بابا جی کی ہمارے پاس ایک بابا جی ہے 70 سال کی عمر کے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کی شادی ہوئی، ایک یتیم بچے کے ساتھ بیوہ آئی، اور 10 سال رفاقت رہی، اور 80 سال کی عمر میں بڑی پیاری موت آئی اس بابا جی کو، بہت پیاری موت آئی۔ جمعے کا بیان، وہ مسجد کے متولی تھے، اور انہوں نے یہاں فیصل ٹاؤن لاہور میں بڑی عالی شان مسجد ہے ان کی، تو اس میں انہوں نے ماشاءاللہ جمعے کے لیے بیان کیا۔ جمعے کی یہ رمضان المبارک سے 1 جمعہ پہلے کی بات ہے جی، انہوں نے باقاعدہ استقبال رمضان کے حوالے سے بھرپور بیان کیا، اور پھر خطبے کی اذان شروع ہوئی،
اور خطبے کی اذان کے دوران ہی وہ اللہ کے پاس پہنچ گئے. جمعے کے لیے آئے سب سے پہلے اور اللہ کے پاس وہ پہنچ گئے ہیں. اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے. ان کی بڑی نیکیاں تھیں، ان میں سے ایک بڑی نیکی یہ بھی تھی کہ انہوں نے ماشاءاللہ آخر وقت میں بھی، یعنی آخری عمر میں، اب 70 سال کی عمر میں کیا شادی کروں، چھوڑو یار، ایسے ہی وہ وقت گزار لیتے. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے 10 سال سنت کے مطابق، اللہ رسول کی چاہت کے مطابق نکاح کیے. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو یہ نکاح یعنی بڑی عمر میں نکاح بہت ضروری ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا فیس بک پہ کہ وہ ایک بابا جی ہے، 80 سال کا بابا جی، اور وہ کسی خاتون کے ساتھ اس کو ملوث کیا جا رہا ہے، اور اس کو بچہ بھی کوئی قتل ہو گیا. اس کی جو خاتون ہے اس کے ہاتھوں پتہ نہیں قتل ہوا، اس نے مل کے اس کے ساتھ دبایا اس کو زمین میں. تو اس قسم کی یعنی خطرناک، اور اس کی پوری مکمل سفید ریش بزرگ ہے. تو یعنی واقعی حدیثوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھے زانی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شدید وعید اور دھمکی بتلائی ہے بوڑھے زنا کرنے والے کے لیے. تو اس حدیث سے یہ پتہ لگتا ہے کہ بوڑھا بھی زنا کر سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حکیم لوگ بھی کہتے ہیں مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. اب دیکھو آپ جو مجھے صبح شام فون کرتے ہیں، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، میں آپ سے گلہ نہیں کر رہا، لیکن آپ دیکھو نا جی، آپ جیسے بڑی عمر کے لوگ یعنی گناہ کرنے کے بھی راستے ہو سکتے ہیں. گناہ کرنے کے دیکھیں، یعنی ہر بندے کو اللہ پاک کی طرف سے ایک امتحان کے طور پر گناہ کے راستے بھی سامنے بتائے گئے ہیں، اور جو ہے نا خیر کے راستے بھی دکھائے گئے ہیں. اب بندے کا امتحان ہے، اب ادھر چلتا ہے یہ ادھر چلتا ہے. لیکن آپ جیسے نیک لوگ، شریف لوگ، اللہ والے لوگ مجھے فون کرتے ہیں، وہ دوسرے راستوں پہ نہیں جاتے. یہ آپ کی نیکی کی بات ہے. الحمدللہ، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہم سب کو ہر امتحان میں نیکی والے راستے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہ والے راستے کو، جہنم کے راستے کو، شیطانی راستے کو چھوڑنے کی، پرہیز کرنے کی، اس سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اچھا آپ یہ بتائیں کہ اب آپ کی عمر ہوگی اتنی، آپ تھوڑی سی میں اندر کی بات کرنے لگا ہوں کہ یہ بتائیں کہ آپ اس عمر میں یعنی آپ نے ماشاءاللہ نیکی والی زندگی گزاری. تو میرا ایک تجربہ ہے کہ نیکی والی جو زندگی گزارتے ہیں وہ آخر دم تک وہ یعنی وہ جو کہتے ہیں نا حکیم لوگ، مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، ایسی بات ہے. آپ ایسے ہی بات، ایسی ٹھیک بات کہتے ہیں حکیم لوگ؟ ٹھیک کہتے ہیں. ٹھیک کہتے ہیں. ٹھیک کہتے ہیں. اچھا، لیکن آپ یہ بتائیے کہ جب شادی ہوگی تو مثلا اگر 30-40 سال کی خاتون مل جائے، اللہ کرے اچھی مناسب ہو، آپ کی مناسبت سے اللہ کرے مل جائے، اور اللہ کرے بیواؤں کو بھی ترس آ جائے. بے وقوف بعض بیوائیں یعنی بہوؤں سے لڑتی رہیں گی، اور بہوؤں سے جنگ کرنے کو، بہوؤں سے جو ہے نا، جیسے وہ کشمیر کی جنگ ہے نا جو ہم بچپن سے 55 تک دیکھتے آ رہے، اور وہ کشمیر کی جنگ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے جی. اسی طرح یہ ساس بہو کا مسئلہ بھی حل نہیں ہو رہا. اب وہ بہو یعنی شوہر فوت ہو گیا، اب وہ بیوہ خاتون جو ہے وہ اپنی بہو پر مسلط ہو گئی. اب وہ بہو کے ساتھ ہی جنگ کے لیے زندگی وقف کر دی اس نے. اور بے وقوف تو کسی جگہ شادی کر دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بیواؤں سے شادیاں کیں، امت کو بیواؤں سے شادیوں کی ترغیب دی، اور بیواؤں کو شادی کرنے کی ترغیب دی. ہندو لوگ جو بے وقوف لوگ ہوتے ہیں اور خبیث لوگ ہوتے ہیں اور جہنمی لوگ ہوتے ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے اور ان کو جنت کے راستے پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کی عورتوں بیوائیں جو ہے نا، وہ تو چلو ان بیواؤں کو جو ہے نا بے نکاح رہنا ان کو، ان کے تو مذہب کا حصہ ہے شاید. لیکن ہمارے اسلام، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے مذہب کا حصہ بیوہ کی شادی کرنا ہے. آپ جیسے بزرگوں کی طرف شریعت کا یہ حکم متوجہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے زیادہ شادیاں بیواؤں سے کیں، آپ لوگ بیواؤں سے شادیاں کریں، اور بیواؤں کو حکم ہے وہ شادیاں کروائیں، اور وہ جاہل ہندو عورتوں کی طرح بے نکاح مت رہیں. لیکن بہت ساری بیوائیں جو ہے نا وہ ابھی تک اس حکم کو نہیں تسلیم کر لیں، اور وہ ہندوؤں کی طرح شاید جہنم میں جانا پسند کرتی ہیں. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. بھائی جن کے ساتھ مشابہت اختیار کریں گے انہیں کے ساتھ پھر حشر ہوگا. اگر وہ بیوائیں جہنم میں جانا چاہتی ہیں پھر ٹھیک ہے، بیواؤں ان ہندوؤں کی طرح بے نکاح رہنے دیں. اور اگر جنت میں جانا چاہتی ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی طرح، حضرت سودا رضی اللہ عنہا کی طرح،
اور دیگر جو ازواج مطہرات امہات المومنین ہم سب کی مائیں، عظیم مائیں، جی وہ جو بیوائیں تھیں اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کیا، اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی سنت کو زندہ کریں، پھر ان کے ساتھ حشر کروائیں، ان کے ساتھ جنت الفردوس میں حضور کے پڑوس والی جنت میں جانے کو پسند کریں۔ اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت ساری بیوائیں ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری ان باتوں کو قبول کر کے وہ ماشاءاللہ یعنی الحمدللہ شادیاں کروا رہی ہیں۔ الحمدللہ بہت ساری بیواؤں کی ہم نے شادیاں کروا دی ہیں، لیکن ابھی مزید ضرورت ہے بیواؤں کی۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کی 30-40 سالہ کسی بیوہ سے مطلقہ سے شادی ہو جائے، آپ اس کے ساتھ یعنی حقوق زوجیت ٹھیک کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی فارورڈ بات کیا ہے کہ وہ اس طرح کا جو جوانی والا مسئلہ ہوتا ہے وہ تو نہیں نا، لیکن ہر طرح کا پیار ملے گا، محبت ملے گی اس کے ساتھ، یعنی قوت مردانگی جتنی بھی ہوگی انشاءاللہ اس طرح ہوگی۔ میں آپ کو نسخہ بتاتا ہوں۔ ایک ہمارے ایک بابا جی ایک ہمارے دوست ہیں الحمدللہ، ان کی شادی ہوئی، وہ ذرا چھوٹی عمر کی لڑکی سے مل گئی، تو وہ جو ہے نا ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم، انہوں نے بتایا جی میں جب بھی میں نے جانا ہوتا ہے نا میں کیا کرتا ہوں، نفل پڑھ لیتا ہوں، 2 نفل پڑھتا ہوں، اللہ سے مانگتا ہوں یا اللہ میری مدد فرما۔ ٹھیک ہے، اور پہلے بھی وہ نیک شریف لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ ان کی پہلی شادی جب ہوئی، ہمارے ریونڈ کے ایک تبلیغی جماعت کے بڑے بزرگ ہیں حاجی عبدالوہاب صاحب، فوت ہو گئے رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ کہتے ہیں میری شادی کے موقع پر ولیمے میں حاجی عبدالوہاب صاحب بھی آئے تھے، وہ اتنے عظیم انسان ہیں تو کہتے ہیں کہ الحمدللہ میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں، اب بھی ایسے ہی کرتا ہوں، جب بیوی کے پاس جانا ہو تو ماشاءاللہ میں نفل پڑھ لیتا ہوں، اور اللہ ایسی مدد کرتے ہیں کہ جناب کیا بات۔ اور کہتے ہیں وہ ماشاءاللہ ان کی بیوی کو بچہ ہونے امید سے تھی ماشاءاللہ، ہمارے ساتھ سفر میں تھے، حیدرآباد کٹھے گئے تھے ہم۔ ٹھیک ہے، اچھا اللہ تعالیٰ کی انشاءاللہ نفل پڑھ رہے، بہت اچھا ہے، بڑی نفل دیکھو حدیث پاک میں آتا ہے جو بھی مانگنا اللہ سے مانگو، تو یہ بھی ایک چیز ہے نا اللہ سے مانگنے، یعنی ہر چیز اللہ سے مانگو، ہر چیز۔ یہ بھی دیکھو ایک ضرورت ہے نا، یہ بھی ایک ضرورت ہے، مرد کی بھی ضرورت ہے، عورت کی بھی ضرورت ہے۔ اس کے سوا ہے کون ہے؟ بالکل بالکل، بہت اچھی بات، اس کے سوا ہے کون ہے جس سے کوئی مانگے؟ وہی ہے۔ ہاں، ایک یہ جا کے حکیموں طبیبوں سے جا کے مدد مانگے، اور بعض حکیم طبیب ایسے کوئی چیز دیں گے جس سے بندہ جو ہے نا بیڑا ہی غرق ہو جائے، بندہ کل کی بجائے آج ہی مر جائے۔ اس بات کا قائل ہوں اللہ سے مانگو اور دنیا کے حکیموں ڈاکٹروں سے نہ مانگو۔ ہاں بالکل بے شک، ہاں میں ایسے کروں گا۔ علاج بالغذا، علاج بالدعا، علاج بالدعا سب سے پہلے ہے، علاج بالغذا اس کے بعد میں ہے، اور علاج بالدوا آخری اور تیسرے درجے میں ہے۔ ہاں جی ہاں جی، جس قدر ممکن ہو دوا سے بندہ بچے۔ ایسی ہے کوئی بیوار ٹھیک ہے، میں تو کہتا ہے مجھے منظور ہے، لیکن وہ بھی صبر کر کے رہنے والی ہو، وہ بھی نمازی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ سے بھی طلب کرے کہ ہمارا دونوں کا ساتھ خوشی خوشی نبھائے۔ اچھا ایک اور مزے کی بات بتاؤں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بندے کو کوئی ٹینشن ہوئی، بندے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا، کوئی ٹینشن کی وجہ سے، یا بندے کو جو ہے نا کوئی گھریلو کو مجبوری ہے، کوئی کاروباری مجبوری ہے، کوئی اب آپ بچوں والے ہیں ماشاءاللہ، ہیں جی پوتوں نواسوں والے ہیں، اب آپ کی پوتوں نواسوں کی طرف سے کوئی مسئلہ بنا پڑا ہے، اور اس کی وجہ سے وقتی طور پہ آپ بیوی کے پاس گئے، اور وقتی طور پہ یعنی بیوی کو آپ مطمئن نہیں کر سکے وقتی طور پہ۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بیوی جو ہے بے وقوفوں کی طرح اس کا ڈھنڈورا پیٹنے لگ جائے، یا اس میں شور مچانے لگ جائے، یا کم از کم آپ کے سامنے پریشانی کا اظہار کرنے لگے، ایسا یہ بے وقوفی والی بات ہے۔ سمجھداری کا تقاضا کیا ہے کہ اس وقت میں وہ جو ہے اپنے شوہر کو ہیں جی تسلی دے، کوئی ایسی بات نہیں، آپ اس وقت لگتا ہے کہ پریشان ہے، یہ کوئی ایسی بات ہے، کوئی بات نہیں، آپ آرام فرما لیں، اللہ پاک خیر کرے گا انشاءاللہ، پھر دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ ایسی عورت بہت اچھی ہے جی، ایسی عورت بہت ہی نیک ہے۔ ہاں یہ بہت عظیم، ہم نے ایک خاتون کا واقعہ پڑھا کہ اس خاتون کو اللہ پاک نے بہت عرصہ دراز تک بھی ان کی قبر میں ان کو محفوظ رکھا، اور ان کی قبر میں خوشبوئیں اور ایسی کوئی بشارت سے ملی، تو بعد میں پتہ چلا ان کے شوہر نے وہ جب تحقیق ہوئی، کافی عرصہ پرانی قبر بالکل، لیکن اس کی بیوی ٹھیک اندر قبر میں ٹھیک، اور اس خوشبوئیں وغیرہ، تو تحقیق کر کے اس کے شوہر سے جا کے ملا بندہ،
تو اس سے پوچھا بھائی کیا عمل تھا تیری بیوی کا؟ اس نے کہا اب تو میری بیوی دنیا سے چلی گئی اور میں بھی اب دنیا سے جانے والا ہوں، چلو جاتے جاتے یہ راز میں بتا ہی دوں کہ میری جب شادی ہوئی تو میں بیوی کا قابل بالکل نہیں تھا، ہاں تو اس اللہ کی نیک بندی نے ایک عرصہ دراز تک میرے ساتھ جب تک شادی رہی صبر کے ساتھ اور اپنے آپ کو برداشت کرتے ہوئے اس نے پوری زندگی پاک دامنی اور عفت کے ساتھ گزار دی، تو اللہ پاک نے اس کو دنیا میں اس کا یعنی اس کی نیکی کا بدلہ دنیا میں ہی دنیا والوں کو دکھا دیا کہ اللہ پاک نے اس کی قبر کو خوشبوؤں سے بھر دیا اور آخرت کی ساری منزلیں اس کے لیے آسان فرما دی۔ ایسی عورت تو ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہاں اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک یہ ہے کہ وہ خاتون جو بالکل بندہ فارغ تھا اس کے ساتھ اس نے زندگی گزار دی، اللہ پاک نے اس کے انعامات سے نواز دیا اس کو، لیکن جو عورت وقتی طور پہ تھوڑی دیر کے لیے کسی ٹینشن کی وجہ سے اس کے شوہر نے اس کا حق ادا کرنے میں کچھ کوتاہی ہوئی، اس پر صبر کیا، شکر کیا اور اس نے شوہر کو تسلی دی اور اس کو پریشان نہیں ہونے دیا، تو اللہ پاک اس کو دنیا میں بھی اللہ پاک اس کو اپنے شوہر کی طرف سے ہر قسم کی نعمتیں عطا فرمائیں گے اور آخرت میں جو انعامات سے نوازیں گے وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ ہے نیک عورت کی نشانی اور جنتی عورت کی نشانی۔ جو عورت جنتی نہیں ہوگی اور وہ کہیں اور جانا پسند کرتی ہے تو وہ پھر جو ہے نا وہ تھوڑا سا وقتی طور پہ مرد میں کچھ ایسا ہوا تو وہ جو ہے ادھر ادھر دیکھنے لگ جائے گی اور ادھر ادھر منہ مارنے لگ جائے گی، تو اس کے لیے خطرہ ہے کہ وہ خطرناک جہنم میں جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے زنا کرنے والے مردوں اور زنا کرنے والی عورتوں کو جہنم کی آگ کے تنوروں میں جلتا ہوا دیکھا۔ بالکل ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہی کہتے ہیں نا، یہی سوچنا ہونا کہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، آمین ہر آمین بیماری سے محفوظ رکھے۔ آمین آمین۔ محترم بزرگوں، اللہ پاک آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی، آپ نیک آدمی ہیں، عظیم آدمی ہیں، جیسے آپ مجھے روزانہ صبح و شام فون کرتے ہیں اسی طرح میرے اندازے کے مطابق آپ روزانہ اللہ کی بارگاہ میں بھی فریاد کرتے ہوں گے، یا اللہ مجھے پیاری سی اچھی سی بیوی عطا فرما۔ ایک چھوٹی سی دعا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ربی انی لما انزلتا الی من خیر فقیر۔ رب انی لما انزلتا من خیر فقیر۔ یا اللہ تیری طرف سے ہر خیر ملنے والی خیر کا میں محتاج ہوں، میں فقیر ہوں، منگتا ہوں، بھکاری ہوں۔ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہاں ماشاء اللہ، آپ تو صاحب علم ہیں۔ آپ کی تعلیم کیا ہے بھلا؟ میں نے ٹرپل ایم اے کیا ہوا ہے۔ ٹرپل ایم میں؟ ہاں ماشاء اللہ، بڑی بات۔ میں 18 اسکیل میں ریٹائرڈ ہوں۔ اچھا ماشاء اللہ۔ محکمے سے۔ اور پینشن کتنی ہے آپ کی ماشاء اللہ؟ الحمدللہ 80,000۔ اچھا تو آپ کی جو بیوی اللہ کرے بن جائے گی تو اس بیوی صاحبہ کو تقریباً یعنی اللہ کرے آپ کی زندگی میں بہت برکت ہو اور آپ کو اللہ پاک لمبی صحت عافیت والی خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے، لیکن دنیا سے تو جانا ہے نا ہر ایک نے۔ کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام کل شیء ہالک الا وجہ۔ ان تمام آیات سے اور ساری دنیا کے تجربوں سے ہم سب کا یقین ہے کہ ہم سب نے دنیا سے جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے۔ معاف ہے الحمدللہ، میرا وسیقہ اسٹام فروشی کا بھی کام ہے۔ اچھا وہ بھی کرتے ہیں؟ وہ بھی کرتا ہوں۔ اس عمر میں بھی کرتے ہیں آپ؟ ہاں بالکل، میں لکھتا ہوں۔ بھاگتے دوڑتے ہیں؟ بھاگتے دوڑتے ہیں۔ آپ نے اپنی واٹس ایپ پہ مجھے تحریر بھیجی تھی ماشاءاللہ، بڑی صاف ستھری خوبصورت تحریر ہے آپ کی ماشاءاللہ۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ وثیقہ نویسی میں بھی کتنا ایک ماہانہ کما لیتے ہیں تقریباً؟ کم از کم دیہاتی قسماتی ماحول ہے، کوئی 20,000 کما لیتا ہوں تقریباً۔ 30,000 تک؟ کم از کم یعنی 1,000 روپے یومیہ تقریباً کما لیتے ہیں؟ مہینہ کا میری آواز کٹ گئی، پھر بتائیے۔ 1,000 روپے یعنی روزانہ کما لیتے ہیں؟ نہیں، میری ماہانہ 1,00,000 روپیہ ماہانہ میری انکم بن جاتی ہے۔ اچھا یعنی پینشن اور یہ ملا کر دونوں؟
दोनों बुला कर लिखा हुआ आपके पास, लेकर भेजा हुआ ہاں है। ٹھیک ہو گیا. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ یعنی اللہ کرے آپ کو صحت والی لمبی زندگی ملے، لیکن دنیا سے جانے کے بعد آپ کی آنے والی بیوی کو کتنی پینشن مل سکتی ہے؟ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ پوری مل جاتی ہے، پوری؟ پوری مل جاتی ہے. اچھا 80,000 اس کو مل سکتی ہے. اچھا اور دوسری بات یہ ہے، آپ کے بیٹوں نے بخوشی آپ کے ساتھ دے رہے ہیں کہ آپ کی شادی ہو، اور آپ نے ان کی ویڈیو بھی بھیجی ماشاءاللہ مجھے. میرا بیٹا ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہے. ہاں جی، ہاں جی، خوشی سے دے رہے ہیں. خوشی سے؟ ہاں جی، شکر. اور دل کی خوشی سے، اوپر کی خوشی سے؟ فرق آتے ہیں کہ دل کی خوشی سے کہتے ہیں ہمارے والد کی وہ خدمت کرے بس. اللہ اکبر. اچھا آپ یہ بتائیں بھائی، آپ کا کیا نام ہے بھائی جان؟ میں آنا جس نے والد کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا. اللہ اکبر. یار مجھے آپ بہت عظیم آگے ہیں، آپ بہت پیارے عظیم بیٹے ہیں آپ ماشاءاللہ، کہ آپ اپنے ابا جی کی یعنی اس خوشی میں اللہ کی رضا کے لیے، حدیث پاک میں ہے رضا الرب فی رضا الوالد، والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، وسخط الرب فی سخط الوالد، اور والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی. اللہ کی ناراضگی ہے. اور میں سمجھتا ہوں، دیکھیں سنیں، آپ کا پیارے بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام فاروق. فاروق بھائی، میں آپ کو مبارک دیتا ہوں، اور میں اللہ کی ذات عالی سے امید کرتا ہوں، وہ اللہ جس نے ایک بدکار عورت نے ایک پیاسے کتے پہ ترس کھا کے، گھٹیا مخلوق کتا، اور وہ گندی عورت، گندے کام کرنے والی عورت، اور ایک گھٹیا مخلوق کتے پہ ترس کھاتی ہے، اسی پر اللہ کا رحمت کا دریا جوش میں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس عورت کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ. وہ ایک کتے پہ ترس کھائے اور اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں آئے، اور اللہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر جائے، تو وہ بھائی آپ نے ایک انسان، اشرف المخلوقات، پھر اشرف الامم، پھر آپ کا ابا، پھر اللہ کا نیک بندہ ہے جی ماشاءاللہ بارش، اور ماشاءاللہ آپ تو اپنے ابا جی کو دیکھ رہے ہیں. دیکھو یعنی اس وقت بڑی عمر کے لوگ میرے سامنے کتنے واقعات ہیں، وہ غلط راستوں پہ چل رہے ہیں، لیکن آپ کے ابا جی حلال راستے کے اختیار کرنے کے لیے بے چین ہیں، اور مجھے صبح و شام روزانہ فون کرتے ہیں. اور آپ اپنے ابا جی کی اس بے چینی کے لیے جو حلال راستہ اللہ نے بنایا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اور خود اپنایا، اس کے لیے آپ اپنے ابا جان کا ساتھ دے رہے ہیں. میں اللہ کی ذات عالی سے امید کرتا ہوں پیارے بھائی فاروق صاحب، یہی آپ کی بخشش کا اور جنت کے بڑے درجات کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. اللہ پاک اور بھی بہت سارے بیٹوں کو، بیٹیوں کو اپنے والدین کے اس فریضے کی ادائیگی میں معاون بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. بہت سارے بزرگوں کے میرے پاس فون آتے ہیں، اور وہ بیچارے ڈرتے ڈرتے فون کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمیں جو ہے نا ہمیں نہیں اس میں ساتھ دے رہے، بلکہ مخالفت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب بچوں کو ہدایت دے. وہ 2-4 کروڑ کی جائیداد کی وجہ سے ڈرتے ہیں کہ وہ جو نئی آئے گی بیوی ہے جی، وہ خواہ مخواہ ہماری جو نئی بننے والی ماں ہے وہ کیا کرے گی، وہ ہماری جائیداد میں شریک ہو جائے گی. وہ بے وقوف 2-4 کروڑ نہیں، 2-4 ارب نہیں، 2-4 خرب نہیں، ساری دنیا کے سارے خزانے اس شادی کی وجہ سے اگر تمہاری نئے بننے والی ماں کو مل گئے، اور تمہارے اس ساری دنیا کے خزانوں میں وہ حصے دار بن گئی، اور اللہ کی قسم آپ نے اللہ کی رضا کے لیے ان کو ساری دنیا کی آدھی دنیا کے خزانوں میں شریک کر لیا، تو آپ کا پھر بھی اللہ کی قسم سستا سودا ہے. اس کی برکت سے اللہ پاک آپ کو جنت دیں گے، وہ جنت جس میں اس دنیا، پوری دنیا، کمینی دنیا نے عرض کی یا اللہ مجھے جنت میں جگہ دے دو. اللہ نے کہا میں نے اپنی جنت کو گندا نہیں کرنا، تو دنیا گندی ہے، میری جنت بہت اعلیٰ ہے، تو دنیا کو میں اس جنت میں ڈالوں گا، میری ساری جنت گندی ہو جائے گی. تو اس گندی دنیا کی وجہ سے، اس گندی دنیا کے جو ہے نا، پوری دنیا حضور نے فرمایا مچھر کے پر سے بھی گھٹیا ہے. آپ کی جو 2-4 کروڑ کی جائیداد ہے نا، جس کی وجہ سے بعض بے وقوف اولاد اپنی والد کی شادی میں رکاوٹ بنتی ہے، اپنی ماں کی شادی میں رکاوٹ بنتی ہے. ایک بیوہ خاتون ہے میرے پاس ادھر ہمارے قریب رہتی ہے، اور وہ اس کا گھر ہے پورا شاہی محل ہے، لیکن اب وہ بیچاری اتنی زیادہ عمر نہیں ہے اس کی، اب وہ شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کو خطرہ ہے کہ میرے بچے مجھے جان سے مار دیں گے اگر میں نے شادی کر لی تو. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ پاک ہم سب کے بچوں کو ہدایت دے بس.
جی ہم علامہ صاحب ہمارا تو یہ نہیں ہے کہ جتنی دیر تک والد صاحب کے حیات ہے ہم نے بھی چلے جانا ہے. ہاں بالکل. کوئی پتہ نہیں بھائی پہلے کس نے جانا ہے, ابا نے جانا ہے یا بیٹے نے جانا ہے, کوئی پتہ نہیں. جانے میں کوئی ترتیب نہیں ہے, جانے کی کوئی آنے کی ترتیب ہے, جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. بالکل. آپ بڑے عظیم لوگ ہیں. ہمارے ایک مدینہ منورہ کے ایک دوست ہیں جی, ان کے یعنی تبلیغی دوست ہیں, انہوں نے اپنے ابا کی شادی کرائی. ہم بھی ماشاءاللہ تبلیغی ہیں, اچھا, ہم آتے ہیں, ہم ان کی نصرت کرتے ہیں. انہوں نے اپنے ابا کی شادی کروائی مدینہ منورہ میں. اس کو شادی کر کے بھیجا, نئی ماں کو ادھر ہے جی نکاح پڑھوایا ٹیلیفونک, پھر ماں کو ادھر بھیجا مدینہ منورہ میں. انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہمارے ابا جان آج چلے جائیں تو ہماری نئی بننے والی ماں کو کروڑوں روپے کی جائیداد مل جائے گی, کروڑوں روپے کی جائیداد مل جائے گی, اور ہم اس کروڑوں روپے کی جائیداد میں اپنے ابا جی کو دلوانے میں, ہم اپنے نئی اماں کو دینے میں بخوشی ساتھ دیں گے اور وراثت دیں گے, اور اس کا حق جو بنتا ہے وہ دیں گے, اللہ کی رضا کے لیے دیں گے, اللہ کا حکم ہے دیں گے. اللہ نے قرآن میں سورہ آل عمران میں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین پوری تفصیل کے ساتھ وراثت کی تفصیل بتلائی ہے. تو جس کا جو حق ہے اس کو دیں گے, اللہ کی رضا کے لیے دیں گے. پھر آخرت میں جنت میں بڑے درجات اور بڑے بڑے انعامات پائیں گے. جو اس کا حق بنے گا انشاءاللہ ضرور دیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کے پورے گھرانے پر اللہ پاک اپنی رحمتیں اور برکتیں اور خیریں اور خوشیاں نازل فرمائے. میں ہیڈ ماسٹر ہوں نا, میں تو یہ والد صاحب سے بات کر لو, ان کا کام اگر ہوتا ہے تو خوشی ہم راضی ہیں. اچھا بھائی فاروق صاحب, گزارش یہ ہے کہ اس میں آپ کی بھی نیکی ہے اور آپ کے ابا جی کی نیکی ہے کہ انہوں نے آپ بچوں کی نیک تربیت کی, آپ کو حلال کھلایا اور حرام سے بچایا, جس کی برکت سے آپ اپنے ابا جان کے لیے دنیا میں بھی راحت کا سامان بن رہے ہیں اور دنیا میں بھی آپ ان کا ساتھ ہر خیر میں شرکت فرما رہے ہیں. میں کہتا ہوں سنت کے مطابق زندگی کا ایک دن غیر مسنون زندگی کے ہزاروں دنوں سے بہتر ہے. تو ان کی جو غیر مسنون زندگی, بے نکاحی زندگی گزر رہی ہے, یہ بہتر نہیں ہے. ان کو جب اللہ کرے نکاح ہو جائے گا, مجھے اللہ کی ذات عالی سے امید ہوگا اور بہت اچھا ہوگا. ہماری ان باتوں کو انشاءاللہ ہم ان باتوں کو آپ کے ان باتوں کو ساری دنیا میں پہنچائیں گے, اور پوری دنیا کی اولاد کے لیے بھی انشاءاللہ ایک کیا ہوگا, ایک باعث عبرت ہوگا, نصیحت ہوگا کہ وہ بھی ایسے اپنے والدین کو راحت پہنچانے کی, ہر ممکن راحت پہنچانے کی کوشش کریں گے. اب دیکھیں بھائی فاروق صاحب, سن رہے ہیں بھائی فاروق, آپ کی بیوی, آپ بھائیوں کی بیویاں, آپ کی باقی بہنیں ابا جی کی خدمت کر رہی ہوں گی, لیکن جو خدمت آپ کی جو نئی آنے والی ماں کر سکتی ہے, آپ کی ابا جی کی بہویں اور ابا جی کی بیٹیاں نہیں کر سکتی. نہیں کر سکتی. اللہ پاک نے ایک رشتہ بنایا ہے میاں بیوی کا, یہ خاص ہی رشتہ ہے. یہی رشتہ جو ہے نا, اللہ پاک نے سب سے پہلا رشتہ یہی قائم کیا, اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے بتایا. اللہ پاک آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے, آپ کے بزرگوں کا سایہ شفقت آپ کے سر پہ تا دیر قائم و دائم رکھے, اور اللہ پاک آپ کو اچھی نیک صورت, نیک سیرت ہے جی ماں عطا فرمائیں, جن کی آپ, ان کی آپ ماں کی طرح خدمت کریں گے آپ انشاءاللہ. اور ان کو دیکھو جی, آپ سے خود کہے گی یہ بہت اچھے ہیں. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر, آپ کی باتیں سن کر. جزاکم اللہ خیرا, احسن الجزاء فی الدارین, فی امان اللہ تعالی. السلام علیکم.